میری عادت یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے نا میں بہت ساری اس کے بارے میں چیزیں پہلے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، یہ کیسے کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ آفس کے اندر بیٹھ کے مجھے اگر کام کرنا ہے، اپنے مکتب میں کام کرنا ہے، تو میں نے بہت عرصہ پہلے اس کو جو ہے نا وہ سرچ کیا، اس کو تلاش کیا، اس کا طریقہ کار پڑھا. لیپ ٹاپ کمپیوٹر استعمال کرنے کے اندر کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ مسلسل دیکھتے رہنا، بہت زیادہ مسلسل ہاتھ چلاتے رہنا. اچھا، تو کچھ ہاتھ کی ایکسرسائز کرتے رہے، کچھ ٹانگوں کی ایکسرسائز کرتے رہے. تو یہ ایک عادت ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ ضرور سیکھ لیا جائے. آدمی جب کوئی کام سیکھ کر کرتا ہے تو وہ بہت ساری پیچیدگیوں سے، بہت ساری آزمائشوں سے بچ جاتا ہے اور وہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر لیتا ہے. اکثر و بیشتر تو اس حوالے سے میرا ٹاپک جو ہے وہ درس نظامی اور طالب علم ہوتے ہیں کہ جب ہم نے درس نظامی پڑھنا ہے تو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں. جب ہم نے درجے کے اندر کلاس میں جا کے عبارت پڑھنی ہے تو عبارت پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں. اپنے علم کو بڑھانا ہے تو اس کو بڑھانے کا طریقہ سیکھ لیں. سفر کے حوالے سے بھی میں نے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سرچ کر کے اس طرح یوں اپنے پاس جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں کہ سفر کے اندر کیا چیزیں، کن چیزوں کا خیال کیا جائے. بعض اوقات سفر جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا سفر ہے تو وہ تو پھر ایک جو ہے نا وہ چھوٹے سے ٹائم کا سفر ہے. لیکن 2 گھنٹے، 3، 4، 5، 6، 7 گھنٹے کا سفر ہے. جیسے یہ ہم نے جرمنی جانا تھا تو یہ 7 گھنٹے 6 گھنٹے کا سفر تھا. اچھا، مدینہ منورہ حاضری تھی تو وہ بھی تقریباً 4 ساڑھے 4 گھنٹے کا سفر تھا. اتنی دیر مسلسل بیٹھے رہنا جو ہے یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں، صحت کے لیے نقصان دہ. مسلسل بیٹھے رہنے سے صحت کے اوپر ٹھیک ٹھاک اثرات ہوتے ہیں، جبکہ چہل قدمی کرنے سے آدمی کے جو اعصاب ہیں، جو مسلز ہیں، وہ حرکت میں آتے ہیں. کنسنٹریشن آدمی کو زیادہ حاصل ہو جاتی ہے. 1 گھنٹے بعد 40-50 منٹ کے بعد اٹھ کے ایک جو ہے نا وہ چہل قدمی کر لینا، یہ اسی لیے ہے تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ مسلز جو ہے نا وہ حرکت میں رہے. اور خاص طور پہ جہاز کے اندر اگر مکتب میں اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں ویسے طریقہ یہی ہے کہ وہاں پر بھی ہر 40-45 منٹ کے بعد آپ 3-4 منٹ کے لیے اٹھ کے چہل قدمی کریں. آفس کے اندر تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ آفس میں جب ہم کام کرتے ہیں موسٹلی بیٹھ کے ہم ذہنی کام کرتے ہیں، دماغی کام کرتے ہیں. دماغی انسان کی جو توجہ ہے یہ 45 منٹ 50 منٹس اتنی دیر تک تو جو کنسنٹریشن ہے، جو توجہ ہے وہ بھرپور رہتی ہے. اس کے بعد کنسنٹریشن کا جو لیول ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب اگر 40-50 منٹ کے بعد آپ اٹھیں، 3-4 منٹ چہل قدمی کر لیں، تھوڑا سا ادھر ادھر اپنے دماغ کو کریں، اب آ کے دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نئے سرے سے پوری توجہ سے پڑھ سکیں گے. اور آپ 2 گھنٹے مسلسل پڑھتے رہے تو 1 گھنٹے کے بعد آپ کی جو حافظہ ہے، آپ کی توجہ ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہے. اور سفر کے اندر، خاص طور پہ جہاز کے سفر کے اندر طبی اعتبار سے اور زیادہ احتیاطیں کرنے کا ڈاکٹرز کہتے ہیں، کیونکہ یہ فضا کے اندر ہوتے ہیں، یہ ہوا میں ہوتے ہیں، بلندی کے اوپر ہوتے ہیں، کچھ آکسیجن کا میٹر ہوتا ہے، کچھ دباؤ ایئر پریشر ہوتا ہے. تو وہاں پر جو ہے اس کی زیادہ حاجت ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑی سی چہل قدمی کر لے. بعض اوقات میرے مکتب میں اسلام بھائی آتے ہیں تو میری عادت یہ ہے، میں نے جو جیسے ذکر اذکار جو کرنے ہوتے ہیں تو میرا فکس ٹائم ہوتا ہے نا. جیسے میں اگر میں 10 بجے آیا تو اب میں 10 بجے کام شروع کیا تو مجھے پتا میں 10 بجے آیا. 10:55 پہ میں نے لازمی طور پہ کھڑے ہونا ہے. میں بھلے جتنا مرضی ضروری کام ہو میں اس کو روک دوں گا نا کہ نہیں اب مجھے میرے چہل قدمی کا وقت آ گیا. میں 5 منٹ چہل قدمی کروں گا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دن کے اوراد و وظائف ہے وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں، درود شریف وغیرہ جو پڑھنا ہے وہ بھی 5 منٹ چل جاتا ہے. اس کے بعد میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں. اچھا، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے میرے کمرے میں جب کوئی آتا ہے میں کھڑا ہوتا ہوں، میں چہل قدمی کر رہا ہوتا تو بعض اوقات مجھے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کام بھی کرتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے 2-3 بار آیا اور میں مطلب بعض اوقات ایک ٹائم میں 3 مرتبہ آتا ہے نا، میں تینوں مرتبہ کھڑا ہو کے چہل قدمی اسی ٹائم پہ آیا وہ کہے گا وہ ابھی مفتی صاحب لگتا ہے سحری کرنے آتے ہیں یہاں پر. تو بعض اوقات اس کو بتا دیتا ہوں. لیکن حکمت یہی ہوتی ہے کہ توجہ آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے اور رینیو کرنے کے لیے آپ اگر ہر 50-60 منٹ کے بعد جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے چہل قدمی کر لیں تو وہ فائدہ مند ہوتی ہے. کئی آفس میں کام کرنے والے، مکتب میں کام کرنے والوں کو بھی مدنی پھول مطالعہ کرنے والوں کو مل گیا، سفر کرنے والوں کو بھی مل گیا. میں نے بہت پہلے اس کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھا. جیسے ایک تجربے کے حوالے سے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات دو طرح کے گروپس پہ تجربہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نتیجہ نکالا جاتا ہے، سروے کرتے ہیں، اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو کسی نے اسی طرح کا ایک مرتبہ تجربہ کیا تھا کہ جو مزدور ہیں، لیبرز ہیں، جو وزن اٹھانے کا کام کرنے والے ہیں، اس نے ان کے 2 گروپ بنائے. دونوں نے 8-8 گھنٹے کام کرنا تھا. اچھا،
एक ग्रुप से उसने 4 घंटे मुसलसल काम करवाया, दरमियान में जो ब्रेक टाइम होता है 1 घंटे का वो, और उसके बाद 3 घंटे फिर दोबारा मुसलसल काम करवाया। दूसरे ग्रुप से उसने यूं काम करवाया कि हर 55 मिनट के बाद 5 मिनट उनको कहा बैठ जाओ आप। वाह। हर 55 मिनट के बाद 5 मिनट उनको बिठाते रहे। शाम के बाद जब कैलकुलेशन की तो जिन लोगों को हर 1 घंटे बाद रेस्ट दिया गया था, इन्होंने दूसरे ग्रुप से ज्यादा काम किया था। हालांकि दूसरे ग्रुप ने मुसलसल काम किया और 5 मिनट का ब्रेक भी इसके अंदर नहीं है, तो उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ गया, लेकिन इसके बावजूद जो दरमियान में रिलैक्स होता रहा उसका काम पहले से ज्यादा था। तो ये एक बहुत सारी चीजों के अंदर इसको अपने पेशे नजर रखना चाहिए। इसी तरह उस्ताद साहब अपना अगर जैसे कैलूला होता है, दोपहर में अगर कैलूला कर लिया जाए तो उससे भी काम के अंदर फर्क। कैलूला के ऊपर तो इस पर तो बाकायदा किताबें हैं, इस पे रिसर्च है। आप जरा नेट पे जाके अगर इसको वो शॉर्ट नैप के नाम से या सिस्टा इंग्लिश में कहते हैं, सिस्टा के नाम से आप इसको सर्च करें या शॉर्ट नैप के नाम से सर्च करें, आपको एक आर्टिकल नहीं, मैं बिना मुबालगा आपको कहता हूं कम से कम भी आपको को 20-25 लाख आर्टिकल्स इसके ऊपर मिलेंगे। आप अगर दिन के वक्त कैलूला करते हैं तो वो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको किस कदर ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये कैलूला भी उसी ब्रेक के अंदर आता है। अब्दुल भी माशाल्लाह हर कुछ अरसे बाद ब्रेक लेने पाकिस्तान आते हैं, फिर जाते हैं, तो ये ब्रेक में से एक सूरत। जी नहीं, अब्दुल हबीब भाई के ब्रेक में तो ये भी देखा है हमने सफर के दौरान, उस्ताद साहब के जैसे अपना अगर यूं भी देखा है कि आधे घंटे का भी अगर वक्फा मिलता है तो आराम फरमा लिया करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद जो है वो रूटीन चला करती है।